الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھ لینا. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد. عزیزان گرامی قدر، اس وقت یہ مجلس عزا حسب دستور، حسب روایت، بعنوان ایصال ثواب منعقد ہو رہی. اور کل بھی انشاءاللہ ایک مجلس بعنوان ایصال ثواب منعقد ہوگی. پوری دنیا میں، اس شہر لکھنؤ میں کوئی دن اور کوئی شب ایسی نہیں گزرتی ہوگی کہ جب کہیں نہ کہیں بعنوان ایصال ثواب مجلس نہ ہو رہی ہو. یہ عنوان ایصال ثواب کتنا بڑا عنوان ہے، کس قدر فکر انگیز عنوان ہے. جیسے یہ عنوان تنہا اہل ایمان کے پورے معاشرے کو ہر گزرتے ہوئے لمحے میں ان کی آخرت سے جوڑے ہوئے ہیں. یعنی آخرت کا عقیدہ ہم نے صرف ایک عقیدے کے طور پر اختیار نہیں کیا ہے. یہ ایک لفظ نہیں ہے آخرت ہمارے لیے، ایک حقیقت ہے آخرت ہمارے لیے. ایک حقیقت ہے آخرت ہمارے لیے. بقائے انسانی ایک حقیقت ہے ہمارے لیے. تصور نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، خوش فہمی نہیں ہے، خوش باوری نہیں ہے. ہمیں یقین ہے اور حق الیقین حاصل ہے کہ ہمارے درمیان سے جو بھی اٹھ جاتے ہیں وہ نابود نہیں ہو جاتے، موجود رہتے ہیں. اور وہ بھی ایسے موجود کہ ہمارے ان کے درمیان رشتہ بھی برقرار رہتا ہے. ہم جب چاہیں ان کی خدمت میں اپنی طرف سے ہدیے اور تحفے پیش کرتے رہیں. یہ رسمیں نہیں ہیں، ان رسموں کے پیچھے قدریں ہیں، قدروں کے پیچھے حقیقتیں ہیں.
ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی بعض ایسی رسمیں لوگ بنا لیتے ہیں جو بے حقیقت ہوتی ہیں، ان رسموں پہ تنقید بھی ہونی چاہیے، لیکن جو رسمیں اقدار اور حقائق پر مبنی اور ان کی ترجمان ہوتی ہیں، وہ رسمیں اپنی معنویت کبھی نہیں کھوتی، ان کی معنویت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور انہی رسموں میں سے ایک یہ رسم ہے کہ ہم میں سے کوئی گزر جائے، انسان، خاطی انسان، خاکی انسان، گنہگار انسان، تو پھر ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے ان انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو خاکی نہیں ہوتے، خاطی نہیں ہوتے، بلکہ نوری ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے فکری سفر کا ارتقا بھی جاری رہتا ہے۔ اگر ذہن کا سفر ارتقا جاری رہے تو عملی سفر ارتقا بھی جاری رہ سکتا ہے۔ عملاً سفر ارتقا تبھی جاری رہ سکتا ہے جب ذہنی سفر ارتقا موجود ہو، جب علمی سفر ارتقا موجود ہو۔ اور اسی لیے جب کسی قوم سے کوئی دوسری قوم دشمنی کرتی ہے تو وہ فزیکل حملے بعد میں کرتی ہے، کلچرل، ثقافتی حملے، ثقافتی الغار، فکری الغار، علمی الغار، یہ کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہی قومیں ہار جاتی ہیں جو ان ثقافتی اور فکری اور علمی حملوں کا جواب نہیں دے پاتی۔ تلوار سے قتل ہو جانے والا مغلوب و مفتوح نہیں ہوتا، اکثر فاتح اور غالب ہوتا ہے۔ اور اس جملے کی تشریح کی آپ کے لیے ضرورت ہے کیا؟ تلوار سے قتل ہو جانا، تلوار تو علامت ہے نا، تلوار تو علامت ہے نا، تلوار یعنی اسلحہ، تلوار یعنی بم، تلوار یعنی ٹینک، تلوار یعنی اسلحہ۔ تلوار سے قتل ہو جانا مغلوب ہو جانا نہیں ہے، ورنہ آج تک ہم حسین کی فتح کا جشن نہ مناتے۔ بم اور ٹینک اور تلوار اور بندوقیں، ان اسلحوں کا زیادہ آپ اپنے اوپر رعب یا خوف طاری نہ کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا قلم مضبوط رہے۔ اگر قلم مضبوط رہے گا تو علم بھی بلند رہے گا۔ دوسری قوموں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف پرچم رکھتے ہیں، قلم نہیں رکھتے۔ ہمارا قلم، وہ ہمارے پاس وہ علم ہے جس کے سائے میں قلم پروان چڑھتا ہے، اور وہ قلم ہے جو علم کی سربلندی کا ضامن بنتا ہے۔ علم بھی بلند رہے، قلم بھی متحرک رہے۔ قلم قلم قلم، وصیت مصطفیٰ یاد رکھیں، آخری تمنا مصطفیٰ کو یاد رکھیں۔ قلم کے قدردان رہیں۔
صرف حامل علم نہ بنے، حامل قلم بھی بنے۔ اہل قلم اہل قلم کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ یقیناً اس مجمع میں بہت سے حضرات ایسے نظر آ رہے ہیں مجھے جو مختلف سطحوں پر علم و دانش کی اور دین و مذہب کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور قلم سے بھی خدمت کرتے ہیں۔ اب میں ان کے لیے تو ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتا، انہوں نے اتنا میرے لیے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ کہوں گا اسے جوابی کارروائی سمجھا جائے گا۔ یہ بہرحال پروردگار انہیں سلامت رکھے، ہم جہت خدمتیں فرما رہے ہیں۔ آج کل میری گفتگوؤں کا زیادہ تر موضوع اہل قلم ہے۔ میرا روح سخن اہل سخن کی طرف ہے، اہل قلم، اہل فکر، اہل دانش، ادیب، شاعر، صحافی۔ خاص طور سے ان کو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کی جو فضا ہے عجیب و غریب فضا ہے، ایک گھٹن ہے، اور اگر کوئی گھٹن محسوس نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ بیمار ہے۔ ایک گھٹن ہے، ایک گھٹن ہے، اور ایسی گھٹن پرسوں دہلی میں ایک تقریب تھی اور اس میں جناب شاہد مہدی صاحب نے ایک جملہ کہا، وہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یمن میں اتنی بمباری ہو چکی ہے جتنی سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ سن لیا آپ نے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں ایک مولوی صاحب ہیں اور بے خبر ہیں دنیا سے، ہر چند کہ میں اپنے کو بے خبروں میں نہیں سمجھتا۔ میں تو یہ کہنے والا ہوں کہ تمام بے خبروں کو بتا دیا جائے، تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے۔ تمام بے خبروں کو بتا دیا جائے، تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے۔ تو ہم تو حسینی ہیں، ہمارا اگر کوئی ناز ہے، کوئی فخر ہے، کوئی اعزاز ہے، کوئی افتخار ہے، اگر کچھ بھی ہے ہمارے پاس تو امام حسین علیہ السلام کے ایک نوکر کی حیثیت سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر واقعاً یہ نسبت بھی مستحکم رہے، سرکار سید الشہداء سے نسبت، سرکار سید الشہداء کی غلامی اور نوکری اور حقیقی نوکری، یہ جو ہے بہت بڑا اعزاز ہے اور ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی قوت کا سرچشمہ ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے معذرت کے ساتھ ایک ذاتی حقیقت کا اظہار و اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ، گزشتہ سے پیوستہ سال شاید میں آیا تھا انہی مجلسوں میں، گزشتہ برس نہیں آ سکا، اور ان 2 برسوں میں یہاں پر بعض ایسی مجلسیں بھی ہوئیں اس ملک میں جہاں دل چاہتا تھا بے اختیار کے آؤں۔ ہمارے بہت شفیق بزرگ تھے حکیم سید علی حیدر صاحب سکندر پوری، ان کی مجلس میں چہلم میں یا برسی میں اور بعض مجلسوں میں آنے کا دل چاہتا تھا، مگر میں ایک ایسی تکلیف میں، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ مایوس ہو گیا تھا کہ آئندہ میں مجلس پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں، اور اس کیفیت میں بہت سے سفر ترک کر دیے، بہت سے لوگوں سے روابط بھی ختم ہو گئے، لیکن اگر مجھے صحت نصیب ہوئی اور شفا ملی تو وہ باب حسین سے۔ اور جن لوگوں نے میرے لیے کوششیں کی اور دعائیں کی خلوص کے ساتھ، ان میں یہ دونوں بھائی، یہ ببلو میاں اور
ان کے برادر عزیز رومی، یہ رضوان صاحب، انہوں نے جس محبت سے، جس لگاؤ سے دعائیں کی اور بار بار فون کر کے خیریت پوچھتے رہے، تو میں اس محبت کو بھلا نہیں سکتا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ صحت پانے کے بعد لکھنؤ میں پہلی بار میں انہی کے گھر پھر مجلس پڑھ رہا ہوں۔ لیکن آپ سے میں کیا عرض کروں کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ دربار سے کس کو کیا کیا ملتا ہے۔ تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں میں، مجھے اپنی طبیعت پہ قابو پانے دیجیے۔ جب یہ ابھی آپ نے سنا کہ مکتب شروع ہی ہوا ہمارا نجف اشرف میں، اور پھر تعلیم کا ایک مرحلہ وہاں گزرا، اور 10 سال تعلیم کے ہم نے وہاں گزارے نجف و کربلا میں۔ اس کے بعد جب اس گزشتہ مجرم حکومت کے زمانے میں نکال دیے گئے تو پھر ایک عرصے تک نہیں جا سکے، اس کے اسباب بہت تھے۔ پہلی بار پھر میں 2002 میں گیا، اور وہ زمانہ وہ تھا جب حرم امام حسین علیہ السلام کا خالی خالی سا رہتا تھا، کیونکہ ابھی ظالم کی حکومت تھی، تقریباً سناٹا سا۔ اور یقین کیجئے کہ جب میں حرم میں پہنچا ہوں تو مجھے میر انیس کا وہ مصرع یاد آ گیا تھا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے۔ بس یہ مصرع دہراتا رہا، کبھی زبان پر کبھی دل ہی دل میں، اور ایک کیفیت رہی۔ لیکن اسی درمیان میں میرا جی چاہتا تھا، دیکھیے کتابوں میں پڑھنا الگ ہے، خود تجربہ کرنا بھی الگ ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے معشوق کا تذکرہ دوسرے کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ میں حرم میں گیا، سحر کے وقت جیسے ہی دروازہ کھلا تیز تیز قدموں سے گیا، اور وہ جگہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ قتل گاہ ہے، وہاں پہنچا، کوئی نہیں تھا، بس ایک خادم جسے میں پہچانتا نہیں تھا، نوجوان تھا، اس سے میں نے پوچھا پہلے کہ بھئی تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام و نشان بتایا، ظاہر ہے اس کے خاندان سے واقف تھے ہم، اس کے بزرگوں سے واقف تھے، اس کے بزرگوں کا نام لیا میں نے، اور میں نے کہا کہ بھئی ہم یہاں طالب علم تھے، تو تمہارے بزرگوں کے نام تو ہمیں یاد ہیں، ان کے چہرے یاد ہیں، تم بچے رہے ہوگے اس وقت، اس لیے اب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کتنے دنوں سے یہاں آقا کی خدمت کر رہے ہو؟ تم نے اپنی آنکھ سے جو معجزے دیکھے ہوں وہ مجھ سے بیان کرو۔ تو آپ سنتے ہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کوئی ادیب نہیں ہے، کوئی شاعر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہے، تعلیم بھی اس کی غالباً یونیورسٹی تک نہیں ہے، کالج تک نہیں ہے، ایسا فصیح و بلیغ و جامع جملہ اس نے کہا ہے کہ اس ایک جملے کی تفسیر میں نہ جانے کتنے صفحے لکھے جا سکتے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم ایک دو معجزے کی بات کرتے ہو، الحسین کلہ معجزہ، حسین تو کل کا کل معجزہ ہے۔ بزرگان محترم، جوانان عزیز، بانوان محترم، ہماری محترم خواتین، مائیں، بہنیں، بزرگ، یاد رکھیں کہ دنیا چاہے وہ 21ویں صدی میں پہنچ جائے، چاہے 22ویں صدی میں پہنچ جائے، آپ کا پہلا اور آخری فریضہ یہ ہے کہ اپنے گود میں پلنے والے بچوں کو حسین سے آشنا رکھیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ استقبال عزا بھی تو ہے، اب 2 شبیں ہیں درمیان میں، اس کے بعد محرم کا چاند نمودار ہوگا۔
عزاداری کو رسماً نہ منائیں، عزاداری کو رسماً نہیں، روایتی طور پہ نہیں، ارادتاً۔ عزاداری آپ کی بہت بڑی قوت ہے، عزاداری وہ مضبوط قلعہ ہے، سماجی قلعہ جس میں دین محفوظ ہے اور اہل دین محفوظ ہیں، مومنین محفوظ ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اس سے آگے بڑھ کے گزارش کروں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کا تذکرہ ابھی ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ظاہر ہے سب یہ تو بچوں کو بھی معلوم ہوگا کہ 1939 سے 45 تک غالباً رہی ہے۔ اس زمانے میں 45-46 کا زمانہ تھا جب فرانس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک جلوس نکالا گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں مختلف قسم کے بینر اور سلوگنز لے کے نکلے کہ ہم بچے پوری دنیا میں امن کی اپیل کرتے ہیں، امن۔ اسی زمانے میں اسی لکھنؤ کے مدرسۃ الواعظین کے ایک عالم دین، ایک واعظ پیرس میں مقیم تھے، جو خدمت دین فرما رہے تھے، وعظ و تبلیغ، اور فرینچ بہت اچھی جانتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے اس جلوس کو موضوع بنا کر فرینچ میں ایک آرٹیکل لکھا بچوں کو داد دی، دعا دی، اس کوشش کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان بچوں کو خطاب کر کے ایک بچے کا تذکرہ سنایا۔ بس آپ سمجھ گئے وہ کون بچہ تھا؟ وہ امام حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہونے والا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ آرٹیکل چھپا، اور ان کے دوستوں میں ایک فرینچ پوئٹ تھا جس کا نام تھا الیگزینڈر گوینل، جو اس پائے کا شاعر ضرور تھا کہ اسے فرینچ اکیڈمی نے ایوارڈ بھی دیا تھا۔ اور وہ راسخ العقیدہ کرسچن اور ایک بالیدہ فکر اور بالیدہ قلم رکھنے والا شاعر اور راسخ العقیدہ کرسچن۔ اس نے یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد ایک نظم لکھی جو ہزاروں مصروں پہ مشتمل ہے، اور اس نظم کا عنوان تھا کہ امن عالم کی اپیل معصوموں کے ستارے علی اصغر کے واسطے سے۔ یہ نظم کس نے لکھی؟ ایک فرینچ پوئٹ نے، الیگزینڈر گوینل۔ وہ نظم میرے پاس موجود ہے، فرینچ میں بھی، اس کا ترجمہ اردو میں اسی زمانے میں انہوں نے کیا تھا، اور الواعظ کے محرم نمبر میں شائع ہوا تھا۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی بات ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ واقع کربلا کو اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو اس طرح نئی زبان میں، نئے لب و لہجے میں، نئے ریلیونس کے ساتھ، نئی معنویت کے ساتھ، رسماً نہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا کر، وجودی ربط کے ساتھ، علمیاتی ربط کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی تعلیمات، آپ کے کردار، آپ کی سیرت اور آپ کی قربانیوں کی تفسیر کی جائے دنیا کے سامنے، تشریح کی جائے دنیا کے سامنے۔ تفسیر کا عمل ضروری ہے، تشریح کا عمل ضروری ہے۔ آج تک اگر بطور خاص مسلمانوں کے درمیان خون ریزی اور فتنوں اور فساد اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے، بڑا سبب یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی قربانی اور ان کی شہادت کی صحیح تفسیر نہیں ہوئی۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں
کہ آپ جتنی عزاداری کرتے ہیں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنا تبرک خرچ صرف ہوتا ہے، کس قدر وقت صرف ہوتا ہے، کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں فرش عزا بچھتا ہے۔ یہ میرا ہی جملہ ہے کہ یہ حسین کا مدرسہ تو وہ ہے جو در و دیوار و سقف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم جہاں دامن اپنا بچھا دیں وہیں مدرسہ کھل جاتا ہے، جہاں اپنی ردا بچھا دیں وہیں مکتب اور مدرسہ کھل جاتا ہے۔ اس ممبر کی خصوصیت یہ ہے، یہ ممبر ڈیزائن کیا ہے کس نے؟ اس ممبر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے قیام کے لیے در و دیوار و سقف کا محتاج نہیں ہوتا، یہ جہاں چلا جاتا ہے وہاں تمدن پیدا ہو جاتا ہے۔ صحرا میں بگولے رقص کرتے ہیں نا، کیسا بڑا حکیم تھا وہ معلم انسانیت کہ جہاں بگولے رقص کرتے تھے وہاں ممبر نصب کرا دیا۔ اس تاریخ کے مظہر میں کتنی معنویتیں پوشیدہ ہیں۔ ذہن پہنچ گیا نا آپ کا؟ صحرا میں بگولے رقص کرتے ہیں، جہاں بگولے رقص کرتے ہیں وہاں معلم انسانیت نے ممبر تعمیر کرا دیا۔ اس کے معنی ہے کہ وہ یہ بتانے آئے تھے کہ ہم تو ویرانوں کو تمدن دینا چاہتے ہیں، ہم تو جنگل کو گلشن بنانا چاہتے ہیں، ہم صحرا کو چمن بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ان کے کلمہ گو ہیں آج جو اچھی تہذیبی میراث کو مٹا رہے ہیں اور پھر خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ آثار قدیمہ مٹائے جا رہے ہیں، تہذیبی آثار مٹائے جا رہے ہیں، اور یہی نہیں کہ صرف غیر اسلامی تہذیبی آثار مٹائے جا رہے ہیں، اسلامی آثار مٹائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس دل دماغ میں نا پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں، کتنے زخم ہیں، میں کیا عرض کروں؟ اے مدعی دست شفا، دل ہے یہ دل ہے، اے مدعی دست شفا، دل ہے یہ دل ہے، ایک گھاؤ نہیں اس میں تو ناسور بہت ہے۔ کن کن چیزوں کا ذکر کروں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو طول تاریخ میں مسلمان طول تاریخ میں اگر آج تک آپس میں جنگ کر رہے ہیں، آج تک مسلمان دہشت گرد بنے ہوئے ہیں، آج تک مسلمانوں میں ظلم و ستم کی ایک روایت قائم ہے، ظلم و ستم کی روایت قائم ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ حسین ابن علی پہچانے نہیں گئے ہیں۔ حسین ابن علی کی قربانی اور ان کے قیام اور ان کے انقلاب کی تشریح اور تفسیر کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ حق کون ادا کرے گا؟ ممبر والے بھی ادا کریں گے، مگر ساتھ میں اہل قلم، ادیب، شاعر، صحافی، انہیں سامنے آنا ہے۔ خود مسلمانوں کے درمیان اگر واضح طور پر عدل اور ظلم کی شناخت نہیں ہوگی تو پھر کس میں عدل اور ظلم کی شناخت ہوگی؟ اور جب تک عدل اور ظلم کی شناخت نہیں ہوگی مسلمان آبرومند نہیں ہو سکتا، اور عدل اور ظلم کی شناخت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک ہم اس دیرینہ اور رقیق اور رذیل روایت سے اپنا دامن نہ چھڑائیں جہاں قاتل بھی رضی اللہ کہلاتا ہے، مقتول بھی رضی اللہ کہلاتا ہے۔
دوہرا معیار نہیں چل سکتا. آپ دوسروں کو دوہرے معیار کا الزام دیتے ہیں. ہم مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں, بہت سی تنظیمیں ہیں, بہت سی تنظیموں میں میرا بھی نام رکن کے طور پہ جڑا ہوا ہے. تنظیموں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بہت بڑی بڑی تنظیمیں, اور مسلمانوں کے حقوق اور ان کے آثار اور ان کی تہذیبی میراث کی حفاظت کی ہم اپیلیں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں, اور مقدموں میں عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور میمورنڈم پہ میمورنڈم پیش کرتے ہیں. یہ کون سا دوہرا معیار ہے؟ یہاں آپ آثار کی حفاظت غیر مسلم سے چاہتے ہیں, مسلم ملکوں میں مسلمان آثار کو مٹا رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت, آل انڈیا ملی کونسل, نہ جانے کتنے آل انڈیا ہیں, چھوٹی بڑی تنظیمیں. یہاں ایک مسجد ٹوٹی, احتجاج پہ احتجاج ہو رہا ہے. مکے میں کتنی مسجدیں ٹوٹی, اور وہ مسجدیں جن میں رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی. کس نے نماز پڑھی تھی؟ رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی. رسول اللہ کے زمانے سے کوہ قاف کے اوپر مسجد شق القمر موجود تھی. در و دیوار بعد میں اٹھائی گئی ہوگی. جاتے تھے نا لوگ, جو کلمہ گو تھے وہ جاتے تھے کہ یہاں رسول اللہ نے کھڑے ہو کے شق القمر کا معجزہ دکھایا تھا, یہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی, یہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی, یہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا تھا, یہاں رسول اللہ نے یہ پیغام دیا تھا, یہاں یہ کس کے آثار ہیں؟ کسی عمرو بکر زید کے آثار ہیں؟ یہ رسول کے آثار ہیں نا. جو واقعاً رسول کے آثار ہیں, جہاں رسول کے نقش قدم ہیں, وہ جگہیں مٹائی جا رہی ہیں پچھلے 100 سال سے, اور آپ خاموش ہیں, اور اس ملک میں آپ مقا کی توقع کرتے ہیں. یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنیا کی عدالتوں میں دانشوروں سے پوچھتا ہوں, میں صحافیوں سے پوچھتا ہوں, علماء سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے ضمیر کو جواب دیں, مجھے جواب نہ دیں. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ دوہرا معیار ہے یا نہیں؟ دوہرا معیار. آپ کو خود اختیار ہے مسجد توڑنے کا, بڑی سے بڑی مسجد. میں 92 میں مشرف ہوا عمرے پر, زندگی میں پہلی بار. تو وہاں اس وقت مسجد بنی نجار موجود تھی. مسجد بنی نجار, بنی نجار معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عزیز تھے, نانیال کے سب لوگ تھے, پورا خاندان تھا. اور جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے تو بنو نجار نے خصوصیت سے آپ کا استقبال کیا تھا. وہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی جہاں لکھا تھا مسجد بنی نجار, اور اسی انداز پر تھی, یعنی اس پہ چھت نہیں تھی, اس میں سونے چاندی کے توغرے نہیں بنائے گئے تھے, اس میں کوئی ملمہ کاری نہیں تھی, جسے کہتے ہیں محمد کی سادگی کے آثار. جسے دیکھ کر انسان محسوس کر سکتا تھا, جہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے, جہاں پیشانی خاک پہ رکھ کے انسان محسوس کر سکتا تھا کہ مصطفیٰ نے کیسے ماحول میں نماز پڑھی ہوگی, کس انداز سے نماز پڑھی ہوگی. سر کے اوپر چھت نہیں آئے, کیسی دیوار ہے, خاک ہے. اس مسجد میں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی 92 میں. 96 میں گیا حج پر تو اس مسجد کا نام و نشان مٹ چکا تھا. یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو لوگ مجھ سے پہلے سے جا رہے ہیں. ابھی میں مزارات کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسجدوں کی بات کر رہا ہوں بھائی. ابھی مزار کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مسجد کی بات کر رہا ہوں. مسجد وہ بھی مسجد علی نہیں, مسجد بنی ہاشم نہیں,
مسجد فاطمہ نہیں، مسجد حسن نہیں، مسجد حسین نہیں، مسجد بنی نجار۔ اہمیت کیا ہے کہ یہاں رسول نے نماز پڑھی تھی۔ آثار اسلامی میں اسے شمار کریں گے یا نہیں؟ فرہنگی آثار، تہذیبی آثار، ثقافتی آثار، قرآنی آثار، نبوی آثار، مصطفی آثار، ایسے ایک نہیں سینکڑوں آثار مٹا دیے گئے اور لوگوں کی زبانوں پر مہر خاموشی لگی ہوئی ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسری جگہ آپ مفتخر ہو، معزز ہو؟ دوہرا معیار، بحیثیت اقلیت کے آپ دوسرے ملکوں میں جہاں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں اپنے لیے اقلیت کے حقوق چاہتے ہیں، جمہوریت کے حقوق چاہتے ہیں، اور جہاں آپ کا اقتدار ہے وہاں دوسروں کو جمہوریت کے حقوق ملتے ہیں۔ بحرین میں ہیں جمہوریت کے حقوق، سعودی عرب میں ہیں جمہوریت کے حقوق، کویت میں ہیں جمہوریت کے حقوق، مصر میں ہیں جمہوریت کے حقوق، مسلمان ممالک میں ہیں جمہوریت کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق۔ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے سے اپنے حق لے لیں، یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کو بھی حق دیں۔ یہ دوہرا معیار کبھی آپ کو سرفراز و سر بلند نہیں بنائے گا، ہمیشہ نادم رہیں گے، شرمسار رہیں گے، ذلیل رہیں گے، نابود ہوتے رہیں گے۔ ثقافتی آثار، تہذیبی آثار، دوہرا معیار، عدل و انصاف میں واضح خط فاصل ہونا چاہیے۔ ابھی 2-3 روز قبل میرے پاس آرٹیکل آ گیا، یزید رحمت اللہ تعالی علیہ میں دست ادب جوڑ کے سوال کرتا ہوں، عزاداری کا موسم آ رہا ہے، عزاداری کی فصل آ رہی ہے، بہار عزا کا زمانہ آ رہا ہے، ہمیں تانے دیے جائیں گے، ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، ہمارے اوپر جھوٹے الزامات دوبارہ دہرائے جائیں گے۔ دیکھیں یہی ہیں، ان کے بزرگوں نے قتل کیا تھا، یہ آج ماتم کر رہے ہیں۔ اچھا ہمارے بزرگوں نے قتل کیا تھا تو جب ہم اپنے ہی بزرگوں کو لعنت کریں تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ کچھ لوگ لبیک یا حسین کے نعرے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سنو، یہ حج میں اور عمرے میں جانے والے تلبیہ پڑھنے والوں کے لبیک سے زیادہ وزنی ہے یہ لبیک۔ وہاں جاتے ہو دمبا ذبح کرنے، کربلا میں حسین گئے تھے بنی ہاشم کے جوانوں کو قربان کرنے کے لیے۔ معرفت تو پیدا کرو، معرفت۔ ظواہر دین پہ جم جانا کہیں نہیں پہنچائے گا، گہرائی میں اتریے۔ کہاں ہیں عرفان کے دعوے دار؟ کہاں ہیں تصوف کے دعوے دار؟ کہاں ہیں سیر و سلوک کے دعوے دار؟ سیر و سلوک کس کا نام ہے؟ عرفان کس کا نام ہے؟ تصوف کس کا نام ہے؟ انسان کی معنویت کو دریافت کرنے کا۔ انسان کی معنویت کون سمجھائے گا؟ یزید یا حسین؟ واضح جواب ملنا چاہیے۔ انسان کی معنویت، انسان کی عظمت، انسان کی حرمت کون سمجھائے گا؟ یزید یا حسین؟ یہ فیصلہ کر لیجئے۔ ایک جگہ ایک صاحب بہت زیادہ مجھ سے بحث کر رہے تھے، اس میں تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور ورنہ یزید بہت اچھا تھا اور اس نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف اٹھ کے
دراصل اجتہادی غلطی کی تھی اور وغیرہ وغیرہ. اب میں گفتگو تو کر چکا. میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے اگر آپ محمد اور ذریت محمد سے ذرا سی بھی محبت رکھتے ہوتے تو آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ نہ ہوتا کہ حسین نے کھڑے ہو کر اجتہادی غلطی کی. آپ بہت ہلکا کر کے بھی یزید کا جرم پیش کرتے تو کہتے یزید سے حسین کو قتل کر کے سیاسی غلطی ہوئی. بہت ہلکا کر کے، بہت ہلکا کر کے. مگر آپ کی زبان سے یہ بھی نہیں نکلا کہ یزید سے سیاسی غلطی ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں حسین سے اجتہادی غلطی ہوئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تمایل، آپ کی ہمدردی، آپ کا رجحان کس کی طرف ہے. تو بس اب میں دعا کرتا ہوں، نہ مناظرہ اور نہ مجادلہ نہ مقاتلہ، کچھ نہیں، اب مباہلہ ہے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے حسین کے ساتھ محشور کرنا اور تجھے یزید کے ساتھ. چہرہ فق ہو گیا، رنگ اڑ گیا، عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کچھ بری بات کہی؟ میں تو دعا کر رہا ہوں. آپ فرما رہے تھے یزید بہت اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یزید کے ساتھ محشور کرے. ہم خاطی ہیں، آپ کی زبان میں نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، خدا ہمیں حسین خاطی کے ساتھ شمار. وہ حسین جس سے عشق خدا کی خطا ہوئی. وہ حسین جو آپ کی زبان میں فرزانہ نہیں تھا، ہاں دیوانہ خدا تھا. کہو نا دیوانہ، دیوانہ خدا تھا. اکثر مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے، اکثر پڑھتا ہوں. بعض جوانوں کو یاد ہوگا جو میری تقریریں سنتے رہے ہیں یا سنتے رہتے ہیں. لفظ دیوانہ پہ بے اختیار یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں. پہلے بھی پڑھ چکا ہوں گا. ایک ہوتے تھے بزرگ مولانا وفا ملک پوری صاحب، صبح 9 کے نام سے وہ پرچہ بھی نکالا کرتے تھے اردو کا، وفا ملک. وہ فرماتے ہیں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. مسلمانوں خوف خدا کرو، خدا کی راہ میں شہید ہونے والے حسین کے اقدام کی صحیح تشریح کرو، صحیح تفسیر کرو. کہو کہ جو بھی خون حسین میں شریک تھا، شریک ہے، شریک رہے گا، وہ سب جہنمی ہیں اور ملعون، وہ سب ظالم ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خدا کی قسم ایک بات بتا تو دو ہمیں، یزید کو ڈیفینڈ کر کے قرآن کی کیا خدمت ہو جائے گی؟ اہل قرآن ہونا، اہل قرآن، یزید کو ڈیفینڈ کر کے، یزید کا دفاع کر کے قرآن کی کیا خدمت ہوگی؟ حسین تو وہ ہے جس نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے. مورخ طبری نے لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، مورخ طبری نے لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے. کتنے حنفیوں، کتنے مالکیوں، کتنے شافعیوں، کتنے حنبلیوں نے، کتنے اہل حدیث نے یہ لکھا ہے کہ حسین کے سر نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کی ہے. تو ہم حسین کی آواز پر لبیک کہیں یا اس کی آواز پر آواز دیں جو کہتا تھا الا یا ایھا الساقی ادر کاسا وناولھا؟ کس کی آواز پہ آواز دیں؟ انصاف تو کریں، اپنی ریش دراز کا خیال تو کریں.
قرآن کی غیرت کریں، خدا کا خوف کریں. کب تک یزیدیت باقی رہے گی؟ اور جب تک مسلمانوں تمہارے دلوں میں یزید کے لیے ایک سرے سوزن کے برابر بھی ہمدردی رہے گی، تم یوں ہی ذلیل ہوتے رہو گے. کبھی اسرائیل سے، کبھی امریکہ سے، کبھی روس سے، کبھی سرفراز نہیں ہو سکتے. حسین کے در پر آ جاؤ، سرفراز ہو جاؤ گے. اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، اللہ لفظ نہیں ہے. اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، اللہ لفظ نہیں ہے. آخرت ایک حقیقت ہے، ایک تصور نہیں ہے. اور ان دونوں چیزوں کو، اللہ کے زندہ ہونے اور آخرت کے حقیقت ہونے کا سب سے بڑا ثبوت حسین ہے. حسین تنہا کافی ہے ثبوت حق کے لیے. اب میں اپنی ہی باتیں اگر دہراؤں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا. تھکا ہوا جب ہوتا ہے آدمی تو کوئی نئی بات کہنے کے بجائے اپنی پرانی بات دہرا دیتا ہے نا. تو تھکا ہوا تو بہت ہوں، اور جتنا تھکا ہوا ہوں اس سے زیادہ اندر سے، جو میں نے کہا نا ایک گھاؤ نہیں، اس میں تو ناسور بہت ہے. تو مجھے چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی ہے. لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، مریض سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں. مگر جب بھی کہیں سے خبر آتی ہے کہ آج مسلمانوں نے کسی بچوں کے اسکول میں جا کے بم بلاسٹ کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے. آج مسلمانوں نے عورتوں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچا ہے. آج مسلمانوں نے خنجر سے دوسرے مسلمانوں کو ذبح کیا ہے. یعنی کیا منظر ہے، ذبح کرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، جو ذبح ہو رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. کیا منظر ہے. یہی دین تبلیغ کر کے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو مسلمانوں؟ یہ دین، یہ مذہب، یہ تہذیب، یہ کلچر، یہ ثقافت، شرم نہیں آتی؟ مگر واقعی گنگا جیسا دریا بھی ناکافی ہے ان کے ڈوب مرنے کے لیے. مہر خاموشی ٹوٹتی نہیں. خاندانوں خدا کی قسم، آج کے مسلمان علماء جتنا آل سعود کے وفادار ہیں اس کا عشر عشیر بھی آل محمد کے وفادار نہیں. روئے زمین پر آپ کا ملک ہندوستان ایسا ہے کہ آپ اس پہ بہت ناز کر سکتے ہیں، بہت فخر کر سکتے ہیں، بہت فخر کر سکتے ہیں. میں بتاؤں ہندوستان کیا ہے؟ سنیں حضرات. پیغمبر امی، نبی رحمت عالم، صاحب خلق عظیم، اللہ رحمان و رحیم و رب العالمین کا رحمت للعالمین پیغمبر، یہ مکے میں 40 سال تک اپنی خوش اخلاقی، اپنے اخلاقی معجزات دکھاتا رہا. اور اس کے بعد جب اس نے نعرہ توحید بلند کیا تو مشرکان مکہ نے اس پر سنگ باری کی، پتھر برسائے، راستے میں کانٹے بچھائے. اور ہندوستان کا ہندو، مشرکان ہند رسول اللہ کی نعتیں لکھتے ہیں. یہاں کا ہندو کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ان مشرکوں سے نفرت کرتے ہو، اور آج
21ویں صدی میں 15ویں اسلامی صدی میں مکے میں علی ابن ابی طالب، حسن، حسین، فاطمہ زہرا اور ان ائمہ اور ان ہستیوں کی شاید اتنی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی آج بھی مدرسہ ابو لہب کے نام پر ایک مدرسہ قائم ہے. جی مدرسہ قائم ہے، مدرسہ ابو لہب. آج اس وقت توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ قبریں مٹا دی گئیں. اب جو مجھے بتایا گیا وہ نقل کر رہا ہوں آپ سے. میں خود حج پہ گیا تھا، ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا، ہوٹل کے برابر میں ایک قبرستان تھا، اس پہ لکھا تھا غالباً مقبرۃ البنات، یعنی لڑکیوں کا مقبرہ. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے مقبرۃ البنات؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا. ایک شخص نے، مجھے نہیں معلوم، جو مجھ سے کہا وہ نقل کر رہا ہوں، ممبر پہ نقل کر رہا ہوں، اگر اس نے غلط کہا تو غلط بیانی اس کی. کہا جناب یہ جو عرب زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے یہ وہ یادگار قبرستان ہے. زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینے والے قبرستان کی دیواریں آج بھی بلند ہیں، اور مردوں کو زندگی دینے والے اہل بیت کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا. مردوں کو زندگی دینے والے، مردہ جسموں کو زندگی دینے والے، مردہ روحوں کو زندگی دینے والے، مردہ ذہنوں کو زندگی دینے والے محمد اور آل محمد کی قبریں، وہ مقبرے نہیں باقی رہ سکتے. شرک ہے، بدعت ہے. توجہ ہے، دوہرا معیار. میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی اختلاف مسلکی نہیں ہے میرے ذہن میں. میں کہہ رہا ہوں میں کیا کروں. انسان کی معنویت کس سے در کو دریافت کروں؟ انسان کی عظمت، انسان کی حرمت، اقدار انسانی، اخلاق انسانی کس سے لوں؟ یزید سے یا حسین سے؟ ایک لفظ میں جواب چاہیے مجھے، جاہل آدمی ہوں. کس سے؟ اب میں کچھ نہیں کہوں گا. میں اپنے گھر پہ ایک سالانہ مسالمہ کیا کرتا تھا جب تک دلی میں مستقل تھا. اس مسالمے میں مخمور سعیدی صاحب، مشہور و معروف شاعر، وہ آیا کرتے تھے پابندی سے، اور بہت سے سلام انہوں نے میری فرمائش پہ کہے. بس سلام انہوں نے کہے، میں نے شعر کہہ کے تھوڑی دیے تھے. انہوں نے ان کو سلام انہوں نے کہے. شاعر آزاد ہوتا ہے، وہ بھی مخمور سعیدی کے قد کا شاعر، استاد شاعر، جس کی پہچان تھی استاد شاعر. ایک سال انہوں نے میرے ہاں سلام پڑھا. اس سلام کا مطلع اور ایک شعر میں ابھی ایک مجلس میں بھی سنا کے آیا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں. ضمیر انسانی جب آزادی سے بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جب ضمیر انسانی حریت کے ساتھ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ شیعہ نہیں تھے نا وہ، مخمور سعیدی صاحب شیعہ نہیں تھے، سب جانتے ہیں. اور مذہبی بھی تھے، سب جانتے ہیں. کمیونسٹ نہیں تھے، لامذہب نہیں تھے، ملحد نہیں تھے، دہریے نہیں تھے. حج کرنے گئے آخری عمر میں. وہ بہت سی نعتیں لکھی اور بہت اچھی خوبصورت نعتیں لکھی، اور انہوں نے یہ سلام لکھا اور اپنی زبان سے پڑھا اور کئی جگہ پڑھا. مطلب تو خیر اس کا یہ تھا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. اور اس میں بہت سے شعر ہیں ان کے، میرا خیال ہے کہ 14-15 شعر کا اچھا خاصا سلام ہے. اس میں ایک شعر یہ فرماتے ہیں، کیا کہہ رہا تھا میں؟ اقدار انسانی کس سے پوچھوں، کس سے لوں؟ انسان کی معنویت کس سے در کو دریافت کریں ہم؟ جواب دیتے ہیں کون؟ مخمور سعیدی صاحب. کیا کہتے ہیں؟ ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن علی کی زندگی، حسین ابن علی، ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں؟
خدا کی قسم قیام قیامت تک، اور قیام قیامت تک ہی نہیں، 1000 بار دنیا آباد ہو، 1000 بار قیامت اسے تباہ کرے، پھر بھی جب تک نام وجود یا بنام ہستی کوئی نقش قائم رہے گا، اس میں اعتبار قدر انسانی حسین کے حوالے سے قائم رہے گا۔ حسین، شیعو تمہیں بھی حسین نہیں سمجھ میں آئے، کیا سمجھے حسین؟ کچھ نہیں سمجھے، نہ شیعوں کی سمجھ میں آئے حسین، اور نہ غیر شیعوں کی زبان سمجھ میں آئے حسین۔ حسین کی حقیقت ذات اس سے بہت بلند ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ حق کی قسم کہ خلق سے بالا حسین ہے۔ حق کی قسم کہ خلق سے بالا حسین ہے۔ دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا میں، اسی فقیر کا شعر ہے، عمدن نہیں پڑھوں گا۔ دوسرے مصرعے کا آپ تحمل نہیں کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک مصرع کافی ہے نا، اس کے بعد والا شعر سنا دیتا ہوں، تیسرا اور چوتھا مصرع سنا دیتا ہوں، دوسرا نہیں سناؤں گا، بس ایک مصرع کافی ہے نا۔ حق کی قسم کہ خلق سے بالا حسین ہے، جس نے تیرے پیام کو سینچا ہے خون سے، اے منبر غدیر وہ مولا حسین ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ عام طور پر مولا کا لفظ جڑا ہوا ہے مولا علی کے ساتھ، 3 کے ساتھ جڑا ہے مولا کا لفظ۔ اللہ مولا ہے، محمد مولا ہے، علی مولا ہے۔ آپ 3 کلمے پہ لڑتے ہیں، چوتھا کلمہ آج اضافہ کر دیجئے، حسین بھی مولا ہے۔ ہمارے پاس تو 14 مولا ہیں، سیدتی مولاتی فاطمۃ الزہرا۔ جس ماں نے حسین جیسا مولا دیا ہے، اور جس کے لیے معصوم نے کہا ہے کہ میری جدہ ماجدہ فاطمہ کے رتبے کو سمجھتے ہو، ہم تمہارے اوپر خدا کی حجت ہیں، فاطمہ ہم پر خدا کی حجت ہے۔ معصوم کا ارشاد ہے، جدہ ماجدہ فاطمہ ہم پر خدا کی حجت ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں جو تفسیر طلب ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، تفسیر طلب ہیں، تشریح طلب ہیں، صرف شاعری و خطابت نہیں، صرف نعرے نہیں، فکری کام، تحقیقی کام، بیٹھ کر محنت سے قلم لے کر، بار قلم بڑا مقدس بار ہے، دنیا کے سامنے تشریح کیجئے۔ ابھی بہت باقی ہے حسین پر لکھنا، 1400 برس گزر گئے مگر ابھی حسین کی عظمت کے حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ مبالغے نہیں ہیں، وقت سب تمہید میں گزرتا جا رہا ہے، ابھی مجلس تو شروع بھی نہیں ہوئی، مگر طاقت ختم ہو گئی، سب تمہید ہے، خدا کی قسم۔ ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا، آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ سورہ مبارکہ اسراء، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ کیا سورہ ہے، کون سا سورہ ہے جس سے
جس کا مطلع جو ہے وہ قصیدہ پیغمبر ہے، مطلع جو ہے وہ قصیدہ پیغمبر ہے. اور معراج کا بیان ہے. معراج کا بیان شروع ہوا ہے جس سورے میں، اس سورے میں یہ آیت ہے جو عظمت انسانی سے متعلق ہے. ترجمہ کر کے مجلس ختم کر دوں گا، باقی بیان انشاءاللہ کل. آج تمہید، کل بیان. صلوات پڑھ دیجئے محمد. آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ، اور اس آیت پر میں تقریباً 5-6 مجلسیں پڑھ چکا ہوں، اور بعض مطالب میں نے مکرر عرض کیے ہیں، میں نے خود دہرائے ہیں، اس لیے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں دہرانے کی، بعض سبق بار بار سننے اور سنانے کے ہوتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کا المیہ یہ ہے، قدر انسانیت ختم ہو چکی ہے، انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے. ایک طرف یہودی ہیں جو اپنے خون کے علاوہ کسی کا خون محترم نہیں سمجھتے، ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو اپنے خون کے علاوہ کسی کا خون محترم نہیں سمجھتے. دونوں کا فیصلہ تو خدا ہی کرے گا. تلخ حقیقت ہے یا نہیں؟ تلخ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس پہ خاموش رہا جائے؟ آپ کو حق ہے کہ چین کی نیند سوئیں جا کے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ دور وہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نیند چھین لوں. یہ عہد سونے کا نہیں ہے. بعض دانشوروں نے کہا ہے، اور آپ نے بھی اس دن بھی یہ جملہ کہا سیمینار میں، کہ 1400 برس کی تاریخ آپ پڑھیں، اسلام اور مسلمانوں پر جیسے سنگین حالات آج ہیں کبھی نہیں رہے. اور ان سنگین حالات میں صورتحال یہ، یعنی عالمی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کبھی پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی میں نے تمہید مجلس میں مثال دی تھی کہ ایک شاعر الیگزینڈر گنیل پیدا ہو گیا جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور حضرت علی اصغر کے واسطے سے نظم لکھی. اس ہندوستان میں اس ہندوستان کی ہر زبان میں، علاقائی زبانوں میں بھی، چھوٹی زبانوں میں بھی، بڑی زبانوں میں بھی، اسی 20ویں صدی کے شروع میں، نصف اول میں، 1930s میں، 40s میں، 50s میں کتنے شاعر تھے جو انقلابی نظمیں کہتے تھے، ظلم کے خلاف نظمیں کہتے تھے. ترقی پسند شعراء تھے، غیر ترقی پسند شعراء بھی تھے، مسلم شعراء تھے، اسلامی فکر رکھنے والے شعراء تھے، اسلامی ادب کے لوگ تھے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. آج ایک سکوت طاری ہے، سناٹا. یمن کے قضیے پہ کتنی نظمیں آئیں، کتنے آرٹیکل لکھے گئے، کتنے رائٹ اپس آئے، کتنی فریادیں بلند ہوئیں، کتنے افسانے لکھے گئے، کتنا احتجاج ہوا دانشور طبقے کی طرف سے، اہل قلم کی طرف سے. سانحہ یمن پہ کچھ ہوا نہیں ہوا. فلسطین کے بارے میں روز بروز آواز دبتی چلی جا رہی ہے، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، آوازیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح بات کوئی، شور بہت ہے. اس شور کے پردے میں ستم، جور بہت ہے، ظلم ہے. شور کیا ہے؟ بات اور شور کا فرق رہے ذہن میں. یہ بات کون کہے گا؟ دانشور، ادیب، خطیب، اہل قلم، شاعر، صحافی. آپ کو حق نہیں ہے. کیا ایسے لگتا ہے کہ مغربی سرمایہ پرستوں اور سرمایہ داری نظام نے سارے قلم خرید لیے کیا؟ بہت سے خطبہ تو اس لیے مغرب کے خلاف نہیں بولیں گے کہ محرم میں جانے کے لیے عشرے کا کہیں ایسا نہ ہو ویزا ریجیکٹ ہو جائے. حسینی ہو حسینی، خون حسین کی تجارت نہ کرو، اقدار حسینی کے سائے میں پروان چڑھو. ارے بعض بزرگ ایسے ہیں، امریکہ کے خلاف احتجاجی جلسہ ہوا، اس جلسے میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد جب امریکہ کے سفارت خانے میں یا کہیں افسروں نے پوچھا کہ آپ جلسے میں شریک ہوئے تھے، کہا نہیں ہم نہیں شریک ہوئے تھے. یہ خوف
یہ دوہرا معیار یہ کسی حسین سے وابستہ شخص کا ہو سکتا ہے؟ حسین، یہ حسین ایسی عزاداری قبول کریں گے؟ اور فرما رہے ہیں آپ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شاید میری تقریر زیادہ لمبی ہو گئی، صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ۔ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ گفتگو، سمیٹ رہا ہوں۔ ایسی آوازیں ہیں، ہماری آواز کو دبا تو نہیں سکتی۔ آج کیا کوئی دیوالی دسہرہ کچھ اس طرح کی چیز؟ اچھا شادیاں، اچھا خیر۔ اہل منبر کو حق ادا کرنا ہے، اہل قلم کو حق ادا کرنا ہے، صحافیوں کو حق ادا کرنا ہے۔ کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ کس کا خوف ہے؟ دیکھیے سراج مہدی صاحب تشریف فرمائیں، اور میں ان کی بہت دل سے قدر کرتا ہوں، اور اس کی وجہ بتا دوں، بہت سے سیاسی حضرات، ان سے بھی زیادہ قداور حضرات، یا ان سے بہت کم قد کے لوگ، وہ کبھی کبھی آتے تھے مجھ سے ملنے تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی عزت کروں، تکریم کروں، اور وہ دہلی آتے تھے تو کہتے تھے آپ مولانا ملنے آ جائیے۔ اس شخص نے، اس درویش نے کبھی یہ نہیں کہا مجھ سے کہ آپ ملنے آ جائیے۔ جب دہلی جاتے تھے، مولانا میں ملنے آنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے؟ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ میری مصروفیت کیا ہے، زیادہ تر ذہنی، علمی، میز پہ بیٹھا لکھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ انہیں تو نہ جانے کتنی جگہ جانا ہے، سماجی خدمت ہے، سیاسی خدمت ہے، یہ میٹنگ ہے، وہ میٹنگ ہے، یہاں فتنہ لگانا ہے، وہاں فتنہ بجھانا ہے۔ ابے سیاسی ذمہ داریاں ہیں، سیاسی ذمہ داریاں ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ دیکھیے نہیں جب کسی کے لیے، کسی کو اپنے کو کے کاندھے پہ رکھ کے ہی کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کی مثل ہے، دنیا کی ہر زبان میں یہ ضرب المثل موجود ہے، اور یہ تو کہہ چکا ان کا کردار جو ہے ظاہر دل سے مجھے عزیز ہے، لیکن یہ ایک المیہ ہے، ان کے ساتھ نہیں، ایک المیہ ہے عالمی سیاست کا۔ پالیٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی جلدی سے بتائے گا یہاں پر؟ کوئی بچہ جو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو؟ پالیٹکس کی یا پولیٹیکل سائنس کی جو ڈیفینیشن کلاسیکل چلی آ رہی ہے ٹیکسٹ بکس میں، اس میں ایک اہم عنصر یہ تھا جنس یا فصل کی جگہ پر، کہ سیاست وہ علم ہے جو پبلک ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا علم ہے، یعنی اختلافات کو مٹانے کا علم ہے پالیٹکس۔ اور آج اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ برعکس ہو چکی ہے یا نہیں؟ ہو چکی ہے نا۔ تو میں ایک عام صورتحال پر تبصرہ کر رہا ہوں، یہ میرا سہارا بن گئے ہیں۔ ان کے پاس ہزار کام ہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ، میں حاضر ہو سکتا ہوں، میں آ سکتا ہوں، آئے اور محبت سے ملے، ہمیشہ میرے دل میں ان کی قدر تھی اور رہے گی۔ ان کے حوالے سے گزارش کر رہا تھا، یا اور اس وقت جو صورتحال ہے، عجیب و غریب صورتحال، عجیب و غریب صورتحال، ایک گھٹن ہے، اور سیاسی ماحول کیسا ہے، سماجی ماحول کیسا ہے، اقتصادی ماحول کیسا ہے۔ اس وقت انسان کی قدر و قیمت کو پامال کیا جا چکا ہے۔ کون پامال کر رہا ہے؟ دیکھیے کون پامال کر رہا ہے انسان کی قدر و قیمت؟ کون پامال کر رہا ہے؟ مذہب،